معشر الحسادی موتوا کمدن، اے حسد کرنے والو تم شدت غم سے مر جاؤ۔ معشر الحسادی موتوا کمدن، اے حسد کرنے والو تم شدت غم سے مر جاؤ۔ کذا تکونوا ما بقیا ابدا، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ کذا تکونوا ما بقیا ابدا، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ یہ اشعار دف بجاتے ہوئے کچھ لڑکیاں پڑھ رہی تھیں۔ وہاں پر ایک بہترین چراگاہ بھی تھی جس میں بہترین قسم کے جانور چر رہے تھے اور بستی بہت ہی پیاری تھی۔ آئیے یہ قصہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سفید محل۔ حکایت ہے کہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ میں بھی اسی قافلے میں شریک تھا۔ قافلہ جانب منزل رواں دواں تھا۔ دوران سفر ہمارا قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرا جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس بستی میں بہترین قسم کی عمارتیں تھیں۔ ہمارے رفقا نے کہا، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں اور یہاں کے حالات معلوم ہو جائیں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اس خوبصورت بستی میں داخل ہوا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری حیرانگی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام عمارتوں کو سونے اور چاندی سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس کی عمارتیں ایسی تھیں جیسے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس بستی میں ایک سفید محل تھا۔ اس کی سفیدی خالص برف جیسی تھی۔ اس کا صحن بھی اسی طرح سفید تھا۔ وہاں پر بہترین لباس میں ملبوس چند لڑکیاں تھیں۔ ان کے درمیان ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا حسن سب لڑکیوں پر غالب تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور دف بجاتے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ معشر الحسادی موتوا کمدن، کذا تکونوا ما بقیا ابدا، اے حسد کرنے والو تم شدت غم سے مر جاؤ، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گی۔ جو ہم سے حسد کرتے ہوئے ہمیں موت کی خبر دیتا ہے وہ خود ہی غمگین اور محروم ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں انہی اشعار کی تکرار کر رہی تھیں۔ وہاں اس بستی میں ایک بہترین حوض بنا ہوا تھا۔ اس میں صاف و شفاف پانی تھا۔ قریب ایک چھوٹی سی بہترین چراگاہ تھی جس میں بہترین قسم کے جانور چر رہے تھے۔ عمدہ نسل کے گھوڑے، اونٹ، گائے، گھوڑے، چھوٹے بچے، بڑے جانور سب موجود تھے۔ قریب ہی ایک گول محل بنا ہوا تھا۔ ہم اس جگہ کا حسن و جمال دیکھ کر حیرت میں آ گئے۔ ہمارے بعض رفقا نے کہا، ہم یہاں پر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہمیں اس خوبصورت بستی میں کچھ آرام آ جائے۔ چنانچہ ہم نے اپنے سامان وہاں پر اتارے اور سامان کو ترتیب دینے لگے۔ اتنے میں محل کی جانب سے کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس چٹائیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی وہ چٹائیاں بچھا دیں، پھر ان پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے، پھر ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا، وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر ہم نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے کجاوے کسنے لگے۔ ہمیں جاتا دیکھ کر محل کی جانب سے چند لوگ آئے اور کہا، ہمارا سردار تمہیں سلام کہتا ہے اور اس نے پیغام بھجوایا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا اور آپ کی خدمت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا۔ ان دنوں ہمارے ہاں ایک جشن کی تیاری ہو رہی ہے جس کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ برائے کرم میری اس تقصیر کو معاف فرمانا۔ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ سردار کا یہ پیغام سن کر ہم نے ان لوگوں سے کہا، اب ہم یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتے، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ہمیں ابھی جانا چاہیے۔ اللہ عز و جل تمہیں اس مہمان نوازی کی بہترین جزا عطا فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ جب ہم جانے لگے تو ان خادموں نے ہمیں بہت سا کھانا اور کافی ساز و سامان دیا اور اتنا زیادہ راہ دیا
کہ وہ ہمارے تمام سفر کے لیے کافی تھا۔ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ کافی عرصہ گزر گیا، بہت ٹائم گزر گیا، زمانہ بدل گیا۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے ایک وفد کے ساتھ میں دوبارہ سوئے یمن روانہ ہوا۔ میں نے اپنے رفقا کو اس بستی کے متعلق بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہم نے ایک عظیم الشان بستی دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان کو وہ سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ان کا تجسس بڑھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم بھی اس بستی کو دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم اس بستی کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں اس جگہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ آگے کیا ہوا اس قصے کا پارٹ 2 آپ سنیے گا اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔